دہلی شراب پالیسی اسکیم کے سلسلے میں سی بی آئی کی پوچھ تاچھ کے پس منظر میں کہ کویتا کے مکان کے قریب پوسٹرز دیکھے گئے ہیں۔ سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کل یعنی اتوار کو ایم ایل سی کے کویتا سے پوچھ تاچھ کرے گا۔ پوچھ تاچھ سے ایک دن قبل ان کی رہائش گاہ کے قریب کچھ پوسٹرز آویزاں دیکھے گئے ہیں جن پر ڈاٹر آف فائٹر ول نیور فیئر #WeAreWithKavita لکھا ہوا ہے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ سی بی آئی نے 6 دسمبر کو پوچھ تاچھ کے لیے کویتا کو طلب کیا تھا، تاہم وہ کچھ مصروفیات کی بنا پر 6 دسمبر کو حاضر ہونے سے قاصر تھی۔ انہوں نے سی بی آئی کو خط لکھتے ہوئے کہا تھا کہ ایف آئی آر میں ان کا نام کہیں بھی موجود نہیں ہے، تاہم وہ قانون کی پاسداری کرتے ہوئے سی بی آئی کی تحقیقات میں مکمل تعاون کریں گی۔ دختر وزیر اعلیٰ نے اپنے خط میں کہا تھا کہ وہ 11، 12 اور 14 دسمبر کو تحقیقات کے لیے اپنی رہائش گاہ پر دستیاب رہیں گی، جس پر سی بی آئی نے 11 دسمبر کو تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے سرکاری اسکولوں کو تحفظ فراہم کرنے اور انہیں صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اے بی وی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سکندرآباد پارلیمانی حلقے کے سرکاری اسکولز میں کشن ریڈی نے بیت الخلاء صفائی مشینیں تقسیم کی۔ وزیر سیاحت نے کہا کہ سرکاری اسکولوں کے مسائل ان کی توجہ میں لائے جائیں تو وہ انہیں حل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ احاطہ اسکول اور بیت الخلاء کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے تاکہ طلباء کی صحت اور تعلیم متاثر نہ ہو۔ اساتذہ کو اس جانب خصوصی توجہ دینے اور صفائی ستھرائی کو یقینی بنانے کا مشورہ دیتے ہوئے کشن ریڈی نے بتایا کہ این ٹی پی سی کی بنائی ہوئی مشینیں فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ بیت الخلاء کو صاف کرنے میں پریشانی نہ ہو۔ مرکزی وزیر نے مشین کے استعمال کا طریقہ بتاتے ہوئے بیت الخلاء کی صفائی بھی کی۔ اس پروگرام میں محکمہ تعلیم کے اہلکار، بی جے پی لیڈر، اسکول عملہ و دیگر نے بھی حصہ لیا۔ وائس پارٹی کی صدر وائی ایس شرمیلا نے الزام لگایا ہے کہ پولیس ٹی آر ایس کے لیے اسی طرح کام کر رہی ہے جس طرح آر ایس ایس بی جے پی کے لیے کام کرتی ہے۔ پد یاترا کی اجازت نہ دینے پر گزشتہ دوپہر سے بھوک ہڑتال کر رہی شرمیلا نے پارٹی کارکنان کو بغیر کسی وجہ کے گرفتار کرنے اور غیر قانونی مقدمات درج کرنے کی شکایت کی ہے۔ انہوں نے سی ایم کے سی آر پر ٹی آر ایس کارکنوں کی طرح پولیس کا استعمال کرنے پر نکتہ چینی بھی کی۔ پد یاترا کی اجازت نہ دینے سے ناراض رہنما نے کہا کہ بدعنوانی اور بے ضابطگیوں کو منظر عام پر لانے کے سبب ان پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ ٹی آر ایس کو بدعنوان قرار دیتے ہوئے ویسا تلنگانہ کی رہنما نے کہا کہ اضافی بجٹ والی ریاست کو مقروض ریاست میں تبدیل کرنے کا سہرا کے سی آر کے سر جاتا ہے۔ بنگالورو تلنگانہ پر طنز کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سنہرے تلنگانہ میں صرف کے سی آر کے خاندان کے علاوہ کسی کا فائدہ نہیں ہوا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین ملک پیٹ ایم ایل اے احمد بلالہ نے سید آباد ڈویژن کے مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کیا، عوام کے مسائل دریافت کیے۔ رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی ملک پیٹ نے سید آباد ڈویژن کے علاقوں جیسے فوسلہ بستی، فش مارکیٹ، ریڈی بستی، ہریجن بستی کا دورہ کرتے ہوئے ان علاقوں میں واٹر سپلائی اور ہینڈ پمپ کے کاموں کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ احمد بلالہ نے محکمہ آب رسانی کے حکام کو پائپ لائنز کو درست کرنے، ہینڈ پمپس کی مرمتی کے کام شروع کرنے کو کہا ہے۔ ایم ایل اے نے رہائشیوں کو ان کے مسائل کے حل کرنے کا تیقن بھی دلایا ہے۔ متعلقہ کارپوریٹرز، نمائندہ کارپوریٹرز، سرگرم کارکنان وہ دیگر پیدل دورے کے موقع پر موجود تھے۔ مرکزی وزیر سیاحت گنگا پورم کشن ریڈی نے ایک مرتبہ پھر واضح کیا ہے کہ مرکز کے پاس سنگاریڈی کی نجی کاری کا اختیار نہیں ہے۔ کے سی آر خاندان پر بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا پھیلانے کا الزام لگاتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ مرکز کو سنگاریڈی کی نجی کاری کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ وزیر اعظم مودی بھی اس سے متعلق وضاحت پیش کر چکے ہیں، پھر بھی ریاستی حکومت یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ سنگاریڈی کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے۔ بی جے پی قائد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کی حمایت کرنے والے لوگ کے سی آر کے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کسی بھی ریاست کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کرے گا۔ کشن ریڈی نے بتایا کہ کوئلہ کانیں نیلامی کے ذریعے الاٹ کی جاتی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یو پی اے دور حکومت میں کوئلے کی کانوں کے الاٹمنٹ میں کئی گھوٹالے کیے گئے ہیں، تاہم وزیر اعظم مودی نے اس عمل کو شفاف بناتے ہوئے گھوٹالے ختم کیے ہیں۔ کشن ریڈی نے بتایا کہ مرکزی حکومت نے اپنی مرضی سے کوئی بھی کوئلہ بلاک الاٹ نہ کرنے کا قدم اٹھایا ہے اور کوئلہ کانوں کی نیلامی کسی بھی ریاست میں شفاف طریقے سے کی جائے گی۔
शमशाबाद के राजीव गांधी बैनुल अक़वामी तैरानगाह पर दुबई से आने वाले एक मुसाफिर के कब्जे से 1,47 करोड़ रुपये मालियती सोना जब्त किया गया है। कस्टम्स हुकाम ने दुबई से आने वाली परवाज FZ461 के जरिए शहर हैदराबाद पहुंचने वाले मुसाफिर के सामान की तलाशी ली। तलाशी के दौरान 1,547 ग्राम 24 कैरेट सोना और 1,414 ग्राम 18 कैरेट सोने के जेवरात बरामद किए गए हैं। हुकाम के मुताबिक जब्त की गई अशिया की मालियत 1,37,92,968 रुपये है। वाज़ेह है कि RGI हवाई अड्डे पर इस माह सोने की ये सबसे बड़ी जब्तगी है। 11 नवंबर को दुबई से आने वाले 2 अफराद के पास से 2,08,00,000 रुपये का सोना जब्त किया गया था। कस्टम्स हुकाम का कहना है कि इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश की जा रही है। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार ने जिले जगतियाल में अपनी पदयात्रा के दौरान एक किसान की ख्वाहिश पूरी की। उन्होंने किसान के खेत में ट्रैक्टर चलाया। करीमनगर रुकने पार्लिमान की प्रजा संग्राम यात्रा कोटला हलके के आयलापुर में जारी है। इस दौरान उन्होंने एक किसान के कहने पर उसके खेत में ट्रैक्टर चलाया और उसकी ख्वाहिश पूरी करते हुए आगे रवाना हो गए। बंडी संजय ने आयलापुर में एक रोड शो से भी खिताब किया और ग्राम पंचायतों के लिए रकम जारी न करने पर CM KCR को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि फंड्स फराहम न करते हुए गांवों को तबाह कर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि कोटला मंडल के यूसुफ नगर से शुरू होने वाली बंडी संजय की पदयात्रा के 13 दिन मुकम्मल हो गए हैं। YSRTP लीडर कोमो शोभा ने रियासती हुकूमत से YS शर्मिला को पदयात्रा जारी रखने की इजाजत देने की ख्वाहिश की है। कोमो शोभा ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से पदयात्रा में रुकावट डालने पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि जमहूरियत के इक़दार को पामाल करते हुए YSRTP सरबराह की पदयात्रा में हर कदम पर रुकावट डाली जा रही है। उन्होंने पार्टी कारकुनान पर किए गए हमलों की मजम्मत भी की है और KCR की हुकूमत को आमिराना करार दिया है। कोमो शोभा ने वाज़ेह किया है कि पदयात्रा के दौरान अमन अमान को खराब नहीं किया गया और न ही किसी MLA के घर पर हमला किया गया। TRS हुकूमत पर उन्होंने YSRTP सरबराह और कायदीन की तौहीन करने का इल्जाम आयद किया है। इस मौके पर उनके हमरा पार्टी कारकुनान भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद पुलिस की जानिब से पुराने शहर के बेशतर मकामात पर अचानक तलाशी मुहिम चलाई गई। फलकनुमा ACP की क़यादत में पुलिस की टीमों ने पुराने शहर के मुख्तलिफ मकामात जैसे लाल दरवाजा, फलकनुमा, चंद्रायन गुट्टा, मोगलपुरा, पेटला बुरुज, हुसैनी अलम व दीगर इलाकों में गाड़ियों की तलाशी ली। पुलिस की जानिब से अचानक तलाशी मुहिम चलाने पर अवाम को तशवीश ज़दा देखा गया है। TRS के अराकीन असेंबली S रविशंकर और डॉक्टर संजय ने MLC के कविता से मुलाकात की है। निजामाबाद की रुकन कानून साज कौंसिल की कविता की नुमाइंदगी पर हुकूमत की जानिब से कोंडागट्टू अंजनी स्वामी मंदिर की तरक्की के लिए 100 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। इस ज़िम्न में S रविशंकर और डॉक्टर संजय ने उनसे मुलाकात करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मंदिर के पुजारी व दीगर भी मौजूद थे। S रविशंकर ने कहा है कि माजी की हुकूमतों की जानिब से कोंडागट्टू एल्लैया मंदिर की तरक्की को नजरअंदाज किया गया था। ताहम वज़ीर आला KCR ने यदाद्री, धर्मापुरी और वेमुलवाड़ा मंदिरों के लिए रकम मख्तस की और अब कोंडागट्टू मंदिर के लिए भी रकम जारी की है और मंदिर के काम जल्द ही शुरू कर दिए जाएंगे। हैदराबाद नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग और मंगलहाट पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में मंशियात फरोशों की 4 रुकनी टोली को पकड़ लिया है। एक इतला पर कार्रवाई करते हुए मंगलहाट पुलिस और नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग ने एक मकान पे छापे मारते हुए मंशियात फरोख्त करने वाले 3 अफराद और मंशियात ट्रांसपोर्ट करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 72 किलो गांजा, 1 किलो से जायद गांजा सीड्स, एक ब्रेजा कार के अलावा 4 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। DCP G चक्रवर्ती ने मीडिया से बात करते हुए मुलजिमीन की गिरफ्तारी व दीगर तफसीलात बताई हैं। शहर हैदराबाद पुलिस ने नौजवानों बिलखुसूस तलबा से दरख्वास्त की है कि वो मंशियात के आदी न बने, जबकि वालिदैन से भी दरख्वास्त की गई है कि वो अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखें, बिला झिझक पुलिस से रुजू करें। हैदराबाद सिटी पुलिस ने समाज दुश्मन सरगर्मियों को रोकने और मंशियात से पाक शहर बनाने के लिए ताउन करने और मशकूक सरगर्मियों की फ़ोन नंबर 8712661607 पर फ़ोन करते हुए इतला देने की ख्वाहिश भी की है। भवानी नगर पुलिस हुदूद में ससुराल वालों की हरासानी और मुनज़्ज़म हमले के नतीजे में जख्मी होने वाले शख्स की दौरान इलाज मौत हो गई है। ससुराल वालों की हरासानी और जुल्म के सबब बहू की खुदकुशी करना या फिर उसका कत्ल किया जाना जैसे वाक़यात वक्फे से मंजर आम पर आते रहते हैं। ताहम भवानी नगर पुलिस हुदूद से ससुराल वालों के दामाद पर जुल्म करने और उसे जान से मार देने का वाक़या मंजर आम पर आया है, जो कि अफसोसनाक है।
تفصیلات کے مطابق کچھ روز پہلے سسرال والوں کے حملے میں زخمی ہونے والے سلیم نامی شخص کی اسپتال میں علاج کے دوران موت ہو گئی ہے۔ سلیم کے رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ ان کے سسرالی رشتہ دار اسے گھر داماد بننے پر مجبور کر رہے تھے اور وقتاً فوقتاً اسے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دیا کرتے تھے۔ متوفی کے افراد خاندان نے میڈیا کو بتایا کہ کچھ دن پہلے بھی سلیم کو گھر بلاتے ہوئے اس سے زور زبردستی کی گئی اور بعد ازاں اسے نظر آتش کر دیا گیا۔ متوفی کے افراد خاندان کا کہنا ہے کہ پولیس کی جانب سے قاتلوں کے خلاف مناسب کارروائی نہیں کی گئی ہے اور انہیں بیل بھی دے دی گئی ہے۔ ان افراد نے پولیس، عوامی نمائندوں اور حکومت سے ان کے ساتھ انصاف کرنے، قاتلوں کو سزا دینے کی مانگ کی ہے۔ پولیس کو اس معاملے میں غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے اس واقعے کا سخت نوٹ لینے اور قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اگر اس واقعے کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو وہ دن دور نہیں ہوگا جب سماج میں بہوؤں کی طرح داماد کو بھی ہراساں کیا جانا شروع کیا جائے گا اور جان لینے کے واقعات پیش آنے لگیں گے۔ گجرات اسمبلی انتخابات میں کانگریس پارٹی کے 6 مسلمان امیدوار میں سے صرف ایک امیدوار عمران کھیڑا والا کو کامیابی ملی ہے۔ وہ گجرات سے جیتنے والے واحد مسلم MLA بن گئے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے گجرات انتخابات میں کامیابی حاصل کی ہے، تاہم ریاست سے صرف ایک مسلم امیدوار عمران کھیڑا والا کو MLA کے طور پر چنا گیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ اسمبلی میں کانگریس کے 3 مسلم MLA تھے، لیکن اس بار صرف عمران کو ہی جیت ملی ہے۔ وہ احمد آباد شہر کے جمال پور کھیڑیا اسمبلی حلقے سے 13,000 ووٹوں کے فرق سے کامیاب ہوئے ہیں۔ عام آدمی پارٹی نے 3 مسلم امیدوار کو میدان میں اتارا تھا، تاہم کوئی بھی جیت نہیں سکا، جبکہ BJP نے ایک بھی مسلم امیدوار کو ٹکٹ نہیں دیا اور مجلس اتحاد المسلمین کے 12 امیدواروں کو بھی کامیابی نہیں ملی ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے کہا ہے کہ اقلیتوں کے لیے مولانا آزاد فیلوشپ روک دی گئی ہے۔ یہ نریندر مودی کا سب کا ساتھ سب کا وکاس ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کا ڈاٹا کہتا ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کو تعلیم دلانا چاہتے ہیں، تاہم شدید غربت ان کو اس سے روکتی ہے۔ غربت کے لیے یہ مسلمانوں کو سزا ہے۔ ڈینٹل ڈاکٹر کے اغوا کے سلسلے میں پولیس نے 16 افراد کو گرفتار کر لیا ہے اور لڑکی کو اس کے گھر پہنچا دیا گیا ہے۔ کمشنر پولیس مہیش بھگوت نے کہا کہ اس معاملے کی تیز تر سماعت اور سزا کو یقینی بنایا جائے گا۔ رنگا ریڈی کے منی گوڑا میں گزشتہ روز ڈینٹل ڈاکٹر کا فلمی انداز میں ایک نوجوان نے تقریباً 100 تا 150 افراد کے ساتھ مل کر اغوا کیا تھا۔ بعد ازاں لڑکی کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ آدی بٹلہ پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع منی گوڑا کی رہنے والی ویشالی ڈینٹل ڈاکٹر بتائی گئی ہے۔ اس کی شادی کی تیاریاں کی جا رہی تھی۔ ایک نوجوان اپنے ساتھ DCM وین میں تقریباً 100 تا 150 افراد کو لے کر وہاں پہنچا، جس نے لڑکی کے اغوا کی کوشش کی۔ مزاحمت پر لڑکی کے باپ، ماں اور دیگر رشتہ داروں پر حملہ کیا گیا، ساتھ ہی وہاں رکھی ہوئی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ اس کے بعد لڑکی کو لے کر وہ تمام افراد چلے گئے۔ لڑکی کے ماں باپ نے آدی بٹلہ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ شکایت میں الزام لگایا کہ نوین ریڈی نامی نوجوان نے ان کی بیٹی کا اغوا کیا ہے۔ انڈین ریسنگ لیگ کے سلسلے میں شہر کے مختلف علاقوں میں ٹریفک پابندیاں عائد رہیں گی۔ یہ پابندیاں آج اور کل عائد رہیں گی۔ اس دوڑ میں 6 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ اس میں 12 کار اور 24 ڈرائیورز ہیں۔ یہ اسپورٹس کار 300 کلومیٹر کی رفتار سے چل سکتی ہیں۔ شہر میں آج ٹریفک پابندیاں عائد کیے جانے کے بعد میٹرو ٹرینوں پر عوام کا ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ صبح ہی سے میٹرو راہداری پر مسافرین کا ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ آج میٹرو استعمال کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مسافرین نے اسی کے پیش نظر مزید کوچز کا مطالبہ کیا۔ TRS کے نام کی BRS میں تبدیلی کے سلسلے میں رکن قانون ساز کونسل کویتا نے ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی سیاست میں یہ نئی صبح ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے ہر ہندوستانی کے ویژن کے مطابق اس طرح جامع، متحد اور ترقی والی سیاست کے دروازے کھولے ہیں۔ دواخانہ عثمانیہ کی نئی عمارت کے لیے عثمانیہ میڈیکل کالج ایلومنی ایسوسی ایشن کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ عثمانیہ دواخانے سے عثمانیہ میڈیکل کالج تک یہ ریلی نکالی گئی۔
انہوں نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ نئے میڈیکل کالج اور دیگر دواخانوں کے لیے حکومت فنڈز الاٹ کر رہی ہے، تاہم 100 سال سے زائد قدیم دواخانہ عثمانیہ کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ وزیر آئی ٹی تارک راما نے 62 ٹرپل آئی ٹی کے طلبہ میں لیپ ٹاپس تقسیم کیے۔ انہوں نے 62 ٹرپل آئی ٹی کے جلسے تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹیلنٹ پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس کے پاس ٹیلنٹ ہے اس کو روکنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ انہوں نے 62 ٹرپل آئی ٹی کے ایک طالب علم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسی ادارے سے تعلق رکھنے والے نکھل تنگلا پلی ایمیزون کے لیے منتخب کیے گئے۔ ہمارے وزیر اعلیٰ کا خواب ہے کہ مراعات سے محروم خاندان کے ہر طالب علم جس کو مالی مشکلات کا سامنا ہے اس کو موقع فراہم کیا جائے۔ تماریٹ پلی کی رہنے والی ڈاکٹر شبھا دیوی نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ ان کے مکان کے متصل نرسنگ ہوم ان کے دیور چلاتے ہیں، تاہم ان کے مکان کی دیواروں میں لوہے کی سراخیں ڈالتے ہوئے ان کے مکان کو نقصان پہنچایا گیا اور مشکل صورتحال پیدا کی گئی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، مکان کی دیواروں میں دراڑیں بھی پڑ گئی ہیں۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں GHMC سے شکایت کی کہ تاہم ہنوز اس سلسلے میں کارروائی نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس مشکل صورتحال سے ان کو بچایا جائے۔ مسلم یونائیٹڈ فیڈریشن کے ایک وفد نے آج صدر PCC ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ فیڈریشن نے ان سے کہا کہ 12 دسمبر کو دھرنا چوک پر احتجاج کیا جا رہا ہے اور بھوک ہڑتالی کیمپ بھی منعقد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے وقف بورڈ کو عدالتی اختیارات دینے، 12% مسلم ریزرویشن، مائنورٹی کمیشن کے قیام، اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے ذریعے چھوٹے تاجروں کو 2 لاکھ روپے سبسڈی کے مطالبے پر کی جانے والی اس زنجیری بھوک ہڑتال میں شرکت کی ریونت ریڈی سے خواہش کی اور اس سلسلے میں نمائندگی کی۔ YSR تلنگانہ پارٹی کی سربراہ YS شرمیلا کی بھوک ہڑتال دوسرے دن میں داخل ہو گئی ہے۔ لوٹس پونڈ میں واقع اپنے مکان میں انہوں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ ڈاکٹرز کی ٹیم نے ان کا طبی معائنہ کیا، جن کا کہنا ہے کہ صاف پانی بھی شرمیلا پینے سے انکار کر رہی ہیں۔ ڈاکٹرز نے ان کا خون کا معائنہ بھی کیا، ساتھ ہی BP بھی چیک کیا گیا۔ یاترا کی اجازت دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے شرمیلا بھوک ہڑتال کر رہی ہیں۔ دہلی قتل معاملے میں مقتول شردھا کے باپ نے مطالبہ کیا کہ ملزم نے جس طرح ان کی بیٹی کا قتل کیا اسی طرح اسے سزا دی جائے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملزم نے ان کی بیٹی کا بڑی ہی بے دردی سے قتل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہلی پولیس نے جو تحقیقات کی ہے وہ مناسب ہے اور وہ اس سے مطمئن ہے۔ شراب معاملے کے سلسلے میں رکن قانون ساز کونسل کویتا کو گرفتار کرنے کا مطالبہ JAC لیڈروں نے کیا ہے۔ JAC نے اس معاملے کی CBI کے ذریعے تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے ٹینک بنڈ پر تلنگانہ دلت تنظیموں کے ساتھ مل کر احتجاج کیا اور کویتا کو گرفتار نہ کرنے پر ان کے مکان کے محاصرے کا بھی انتباہ دیا۔ YSR تلنگانہ پارٹی کی سربراہ YS شرمیلا کی بھوک ہڑتال کے موقع پر کشیدگی دیکھی گئی۔ اسی دوران YSRTP کا ایک کارکن پیٹرول کی بوتل کے ساتھ وہاں پہنچا جس نے ہلچل مچا دی۔ پولیس نے اسے حراست میں لے لیا اور بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ پیٹرول کی بوتل ساتھ میں لانے والے کی شناخت معطل کانسٹیبل کے طور پر کی گئی ہے۔ کانگریس کے سینئر قائد و رکن قانون ساز کونسل جیون ریڈی نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایئرپورٹ تک میٹرو ریل کی توسیع سرمایہ کاروں کے لیے دی جا رہی ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ MGBS سے فلک نما تک میٹرو لائن کو کم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ریئل اسٹیٹ اور سرمایہ کاروں کے لیے میٹرو کی توسیع کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کی جانب سے کسانوں کو جو سبسڈی دی گئی تھی اس کو روک دیا گیا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل،
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।